بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقینی طور پر ہم سب اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں، لیکن اس بات کو یاد ہر کوئی نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں قدم قدم پر زندگی کے ساتھ موت کا تذکرہ ضرور کیا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ ہر ذی روح کا انجام کیا ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور سورۃ المؤمنون کی آیت مبارکہ ہے 15۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ثم پھر انکم بلا شبہ تم سب بعد ذالک اس کے بعد لمیتون موت کی گھاٹ اترنے والے ہو۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ پھر اس کے بعد تم سب لوگ موت کو گلے لگانے والے ہو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں صرف ایک جملہ کہا، یعنی بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصیرون إلى الموت۔ اے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد کے سارے مراحل تمہارے سامنے رکھ دیے، لیکن اس کے بعد تم سب کا انجام موت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں لکھا ہوا۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم، خاص طور پر امام ابن جریر، امام قرطبی، مادی قریب میں امام سعدی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں مختلف مراحل سے گزارا، تمہیں زندگی عطا فرمائی، ان قریب تم موت کو گلے لگاؤ گے، اور پھر اسی مٹی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ مٹی کا بدن کر دیا مٹی کے حوالے، مٹی کو کسی تاج محل میں نہیں رکھا۔ سورہ آل عمران ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، 185ویں آیت مبارکہ۔ ٹکڑا ہے چھوٹا سا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، موت کو گلے لگانے والا ہے۔ معزز خواتین حضرات، یہ بات میں آپ سب کہتے تو ہیں کہ ہمارا انجام موت ہے، لیکن اس کو عملی طور پر مانتا کوئی ہے، اس کی تیاری کوئی کرتا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں آپ سب اللہ کی زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، بلکہ جتنے بھی ذی روح ہیں، ان کا پیدائش کے بعد اگلا مرحلہ موت ہے۔ ہم جب کفار کی دی ہوئی ایک رسم سالگرہ پر بات کرتے ہیں تو ہمارے بعض دوست بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتے۔ غور کیا جائے تو خیر اس سالگرہ کے خلاف تو اور بہت سارے دلائل ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے،
اس طرف تو میں نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف ایک چھوٹی سی بات ہے کہ انسان اگر غور کرے تو پیدائش کے بعد ہر لمحے یہ موت کے قریب ہو رہا ہے۔ ایک بچے کی عمر آج اگر 10 سال ہے تو اگلے سال اسی دن اس بچے کی عمر یقینی طور پر 11 سال ہو جائے گی، یعنی وہ موت کے 1 سال اور قریب ہو جائے گا۔ تو پھر مبارکباد کیسی؟ تو اس لیے مجھے اور آپ سب کو ہر لمحے اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ کسی کی موت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے۔ اگر یہ بات ہوتی تو یقیناً انبیاء علیہم السلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے، کیونکہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ انبیاء اللہ کی زمین پر رب کائنات کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت تشریف لائے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یعنی انبیاء اور رسولوں کے پاس تو فرشتوں کا سردار جبریل بھی وہ بغیر اجازت کے نہیں آتے، تو ان کو آگے سے غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دوبارہ الہ العالمین آپ کا بندہ تو آنا ہی نہیں چاہتا، فرمایا جائیے جا کر ان سے گزارش کیجئے کہ آپ کے سامنے ایک بھیڑ ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، ہاتھ کے نیچے جتنے ریشے آئیں گے بھیڑ کی اون کے، اتنے سال آپ کو عمر مل جائے گی۔ واپس آئے، اذن چاہا، حاضری ہوئی، یہ بات بتائی، پھر پوچھا اس کے بعد؟ کہا جی اس کے بعد تو پھر موت ہے۔ کہا اگر اس کے بعد پھر موت ہے تو آئیے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس میں ایک چھوٹی سی بات تفسیر البحر المحیط کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے، قرات کے حوالے سے، کہ یہ جو الفاظ ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ اس کے بعد پھر تم سب موت کو گلے لگاؤ گے، اس میں بات اہل علم نے خاص طور پر زید بن علی ابن ابی عبلا اور ابن محسن نے المائتون قرات رکھی ہے، لیکن عام جو قرات ہے وہ میتون ہی ہے۔ اور اس پر پھر امام زمخشری نے بڑا لمبا چوڑا تبصرہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ میت اور مائت میں کچھ فرق ہے، اور میں اس فرق کو یہاں پر اس وجہ سے آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا کہ اس کا تعلق عام آدمی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو چیز یہاں سمجھنے والی ہے اس کی طرف توجہ ضرور کیجیے گا، اور وہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں اور آپ امیر ہیں یا غریب، کالے ہیں یا گورے، افریقی ہیں یا امریکی، مسلمان ہیں یا غیر مسلم۔ دلچسپ بات آپ کو بتا دوں کہ انسانی تاریخ کا، بلکہ کائنات کی تاریخ کا یہ واحد مسئلہ ہے جس سے کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہر ذی روح اس کا انجام موت ہے۔ اب موت کے بعد کیا ہوگا اس پر مختلف آراء ہیں، اس پر اختلافات موجود ہیں، انسان دوبارہ پلٹ کر آتا ہے، انسان کی روح بھٹکتی رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن موت سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق اختصار کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔